یہ بہن نے فرمایا کہ اگر وقت کم ہے، گمان یہ ہے کہ اگر ہم پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض تو وقت ہی نکل جائے گا، تو ہم نے پہلے فرض پڑھ لیے، لیکن فرض جلدی پورے ہو گئے تو کیا اس کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں فجر میں تو ایسا نہیں کر سکتے، یعنی فجر میں اگر آپ نے پہلے فرض پڑھ لیے تو پھر آپ سنت اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، وہ نکل گئی، بس اگر چاہیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیں۔ باقی عصر کے اندر بھی ایسا نہیں کریں، کیونکہ آپ نے فرض پڑھ لیے تو پھر اس کے بعد نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے، فجر عصر کو ہٹا دیں۔ باقی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر عشاء کے آپ نے پڑھ لیے، مثال کے طور پہ وقت بچا تو عشاء کی سنت بعد میں پڑھ لیں، اسی طریقے سے مغرب کی اور اسی طرح ظہر کی کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ناخن کاٹیں تو انہیں گٹر یا نالی میں بہا دینا کیسا ہے؟ تو صحیح ہے، شرعاً یہ کوئی منع نہیں ہے، اگرچہ چونکہ یہ آپ کے ہاتھوں کا حصہ ہوتے ہیں، ہاتھوں سے اچھے نیک کام بھی کرتے ہیں، تو احترام کا سا حکم ہے تھوڑا بہت کہ اس کو دفنا دیں تو زیادہ بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ نالی میں بہا دیتے ہیں تو اس میں گناہ کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کیا پیدائشی نابینے کو خواب آتے ہیں؟ یہ مطلب پتہ نہیں کیسے کیسے کویسچن نکالتے ہیں، میں نے ڈال لیا، ویسے یہ مطلب آفر کویسچن تھا، لیکن یہ کتنا ٹینشن میں ہیں لوگ کہ یار اس کو نابینا کو خواب آتے کہ نہیں آتے۔ ارے بھائی تو اپنی فکر کرو، نابینا کو چھوڑو، اور یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ آپ کسی نابینا سے کویسچن کر لیں کہ بھائی تجھے کو خواب میں کوئی چیز نظر آتی ہے، اگر آتی ہے تو تو نے تو دنیا کا مشاہدہ نہیں کیا تو تجھے کس طرح نظر آئی، وہ اس سے پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نابینا آپ کو بتائے گا، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے شامل کر لیا کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو اسی قسم کے غیر ضروری کویسچنز کے پیچھے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا وقت بھی لینا چاہتے ہیں، تو غیر ضروری اپنے جو آپ کی ضرورت کا اس کو ضرور پوچھیں، غیر ضروری باتیں نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ایک بچے کا نام حسن ہے، دوسرے کا حسین ہے، اور وہ کبھی بیجز وغیرہ پہ لکھتے ہیں جیسے نام، تو کیا ان کا بھی ادب و احترام ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، ہر نام کہیں پر بھی لکھا ہوگا، اگرچہ یہ آپ کے بچوں کا نام ہے لیکن نسبت تو حسنین کریمین کے ساتھ ہے، تو ان ناموں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ کارپیٹ پہ بڑی سی تصویر ہے جانور کی، اس پر اگر چادر بچھا کے نماز پڑھی جائے تو کیا صحیح ہے، جبکہ اعضائے وضو، اعضائے سجود وغیرہ اس تصویر پہ پڑھتے ہوں؟ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے بچھا لی، کیونکہ وہ تصویر تو ویسے ہی مقام ذلت پر ہے، تو اور اس پہ چادر بچھ گئی، ہاں چادر نہ ہوتی نا تو پھر اور آپ کا سر جو ہے سجدہ تصویر پہ پڑ رہا ہوتا تو یہ مناسب نہیں تھا، لیکن چادر بچھانے کے بعد بلا کراہت جائز ہے۔ بچے نے پوچھا ہے کہ باتھ روم میں کہتے ہیں کہ جہاں باتھ روم میں غسل کریں وہاں وضو نہیں کر سکتے، بالکل غلط ہے، جب آپ غسل کریں گے وضو تو خود بخود ہو جائے گا، اعضائے وضو پہ پانی بہہ جائے گا، وضو ہو گیا، بتائیے پھر جہاں غسل ہے وہاں تو وضو تو خود بخود ہو رہا ہے، شریعت مان رہی ہے، تو کہنے والے نے جس نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ ایسے انہوں نے کہا کہ جہاں استنجا کریں وہاں وضو نہیں کرنا چاہیے، وہاں بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیشاب کھڑے ہو کے کر رہا اور سارے پھیلا ہوا ہے وہاں کھڑے ہو کے وضو کر رہا ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ فلیش ہے اس کے ساتھ ہی بیسن ہے تو وہاں وضو کریں کہ نہ کریں، تو یہ اس میں بس اتنی احتیاط کر لیں کہ دعا وغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باتھ روم کے باہر سے پڑھ کے اندر داخل ہوں، کچھ پڑھے نہیں، باقی وضو وہاں پر کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری کے اصل میں حدیث چل رہی ہے تو انہوں نے اس کے حساب سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا جن کے پاس جانور نہیں ہیں قربانی کے وہ حج قران کو حج تمتع میں بدل لیں، جن کے پاس ہیں وہ حج قران باقی رکھیں، تو یہ مطلب پہلے دور کے اعتبار سے تھا، وہ جانور ساتھ لے کے چلتے تھے، اب آپ بالکل حج قران کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ چونکہ جانور لے لیتے ہیں اور قربانی کر لیتے ہیں، یہ تو ان کے لیے تھا جن کے پاس قربانی کے جانور تھے ہی نہیں، نہ بعد میں نہ اب، تو اس وجہ سے تو آپ بالکل یہ حج قران اب کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے جانوروں کی قربانی کے جانوروں کی ساتھ موجودگی یا عدم موجودگی کو بنیاد نہ بنائیں۔